السلام علیکم دوستو، جانیے حضرت امام حسین کی پوری کہانی۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین مانوتا اور پیار اور اہنسا کے پرتیک تھے۔ ان کے کربلا میں شہید ہونے کی قصے کئی حدیثوں میں آئے ہیں۔ آج کے اس آرٹیکل میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان کے جنم، ان کی کہانی اور کربلا کے قصے کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام حسین کا جنم کہاں ہوا تھا؟ حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی ابن ابی طالب، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کا جنم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 4 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ اور آپ پیغمبر حضرت محمد کی بیٹی تھی۔ اس حساب سے حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد کے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین کی کتنی اولادیں تھیں؟ حضرت امام حسین کی کل 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس پرکار سے ہیں۔ امام زین العابدین، علی الاکبر ابن الحسین، علی الاصغر ابن الحسین، امام جعفر، فاطمہ صغرا بن حسین، سکینہ بنت الحسین۔ حضرت امام حسین کی کہانی۔ حضرت علی کی ہتیا کے بعد معاویہ نے شاسن کیا، گدی پر بیٹھا، یعنی علاقے کا خلیفہ نیوکت کیا ہوا۔ اس وقت حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنے پتا کی ہتیا کے بعد معاویہ کے شاسن کو سویکار کر لیا تھا، لیکن معاویہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا یزید سلطنت حاصل کرنا چاہتا تھا، جو کہ بہت کرور اور اتیاچاری شاسک تھا۔ معاویہ کی موت کے بعد علاقے کے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یزید نے لوگوں میں دہشت پھیلا کر اور پیسہ دے کر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یزید ایک بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ڈر اور دہشت والا بہت غلط راستہ چنا۔ علاقے کے سارے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانے کے پکش میں تھے، لیکن یزید کے ڈر سے چپ رہتے تھے، جبکہ خلیفہ بننے کا حق صرف حضرت امام حسین کو تھا۔ یزید کو ہر وقت اسی بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں حضرت امام حسین سلطنت حاصل نہ کر لے، اس لیے وہ لوگوں کو بھی ڈراتا رہتا تھا تاکہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے حضرت امام حسین کے سمرتھک میں نہ آئے۔ سارے لوگ یزید سے ڈرتے تھے، لیکن حضرت امام حسین ان کے بالکل بے خوف تھے۔ حضرت امام حسین انصاف پسند تھے۔ وہ صحیح طریقے سے یزید کو سلطنت سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں پر یزید کا ظلم ختم ہو جائے اور علاقے کے لوگ بے خوف اور پیار سے رہیں۔ اس وقت یزید کا شاسن تھا۔ یزید ایک بہت اتیاچاری آدمی تھا۔ وہ وہاں کے لوگوں کو ڈرا کر ان پر اتیاچار کر کے علاقے پر راج کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں پر ظلم کر کے انہیں ڈرا دھمکا کر علاقے پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ لوگ اس کے ڈر سے اس کی عزت کریں اور پورے علاقے میں اس کا خوف رہے۔ حضرت امام حسین کا کردار۔ حضرت امام حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ دن وہ علاقے میں رہ رہے غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کے ہمدرد بنتے تھے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے اور خوشیاں بانٹتے تھے۔ باقی وقت وہ اسلام کے پرچار میں نکلتے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے اور اسلام کو پوری دھرتی پر پھیلایا جائے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پرچار میں گزار دی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے لیے حسن اور حسین دنیا کی سب سے اچھی خوشبو ہیں۔ حضرت امام حسین کو لوگوں اور
سماج سے پیار تھا۔ وہ یزید کی ڈر کی راجنیتی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ بھی آپ امام حسین کے سمرتن میں تھے۔ یزید کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ آپ کے سمرتن میں ہیں، اس نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین بھی ان کا سمرتن کریں گے تو لوگ بھی ان کا یعنی یزید کا سمرتن کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نے یزید کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید نے پھر یہ یوجنا بنائی تھی کہ ان کی بات نہیں مانے گا تو اس کے خلاف جائے گا، وہ اسے جان سے مار دے گا۔ حضرت امام حسین کو بھی وہ مارنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حضرت امام حسین کو ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ جب حضرت امام حسین کو معلوم چلا کہ یزید ان کو مارنا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنے پریوار کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مدینہ سے مکہ کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے تب ایک حج کا مہینہ بھی چل رہا تھا، یعنی کافی لوگ اس وقت پوتر شہر مکہ میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ بھی حج کے لیے جائیں گے۔ بس یہی سوچ کر آپ مدینہ سے مکہ کے لیے نکل گئے۔ جب آپ مکہ پہنچتے تو ان کو کوفہ، جو کہ اس وقت عراق کا ایک شہر تھا، وہاں سے کافی لوگوں کا سمرتن ملا۔ آپ کو کسی نے خبر دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے سمرتن میں ہیں اور یزید کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اس بات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کوفہ میں ان کے کافی سمرتک ہیں۔ انہوں نے پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے فیصلہ کیا کیونکہ وہ یزید کو ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مکہ کے کئی لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ کی اور آپ کے پریوار کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے بڑی سوجھ بوجھ سے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے اور یزید کے آتنک کو ختم کریں گے۔ یزید کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر یزید بہت ڈر گیا تھا۔ اسے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگر سارے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تو ان کی سطح جا سکتی ہے۔ حضرت امام حسین کربلا کیسے پہنچے؟ جب آپ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید نے اپنی سینا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، آپ کے پیچھے لگا دی۔ اتنی بڑی سنکھیا کے آنے کا اندازہ جب کوفہ کے لوگوں کو لگا تو بہت سے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا سمرتھن کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید کی سینا سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے یزید کی طاقت اور اس کی سینا کے ڈر سے آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو لگا تو ان کو لگا تھا کہ یزید اب انہیں نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کی موت نشچت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے پھر بھی کوفہ کی اور بڑھنے کی یاترا جاری رکھی۔ اب ان کے ساتھ ان کے پریوار کے کچھ لوگ اور ساتھ میں ان کے کچھ سمرتھک تھے۔ یزید کی سینا آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوفہ کے راستے پر اپنی سینا لگا دی اور امام حسین کے قافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لیے مجبور کیا۔ کربلا، جو کہ اس وقت کی ایک بیہڑ جگہ اور گرم ریگستان تھا جہاں سوائے بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا۔ امام حسین اور ان کا قافلہ، جس میں کل 72 لوگ تھے، جب محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے تب یزید کی سینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں موجود ایک نہر فرات ندی القمہ نہر پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ پانی نہیں پی سکے، اور اگر پانی پینے آئے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے۔ حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بنا پانی کے اپنا سفر کرتے رہے۔ کربلا کے ریگستان کی اتنی گرمی میں بنا پانی کے رہنا بہت مشکل تھا۔ بنا پانی کے حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا نہ کھانا بچا تھا۔
بنا پانی اور بھوک کے رہتے ہوئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ بس اپنے پریوار کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کوفہ تک پہنچ جائے۔ ان کو پتہ تھا کہ یزید کی سینا ان کے پورے پریوار کو مار دے گی، اس لیے وہ سینا کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ محرم کی 9 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی سینا سے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ آپ محرم کی 9 تاریخ کی رات اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ سے اگلے دن جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکیں۔ یزید کی سینا ان کی اس بات کو مان گئی اور انہیں یعنی حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت دے دی، کیونکہ یزید کی سینا کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بنا پانی کھانے کے رہ رہے ہیں اور 1 رات میں تو یہ اور کمزور ہو جائیں گے۔ کربلا کی جنگ کا واقعہ۔ 1 رات کی مہلت ملنے کے بعد حضرت امام حسین، ان کے پریوار اور قافلے نے رات بھر اللہ کی عبادت کی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگی۔ اگلے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جنگ کا اعلان دونوں اور سے ہوا۔ جنگ میں حضرت امام حسین کے سمیت کل 72 یودھا یزید کے ہزاروں سینا کے سامنے یدھ کرنے کو تیار تھے۔ پیاس اور بھوک کی حالت میں بھی آپ کے لوگوں نے یزید کی ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یزید کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہید ہو کر مرنا پسند کرتے تھے۔ دوپہر میں نماز کے بعد یزید کی سینا آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین سمیت 72 یودھاؤں نے یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ میں آپ کے سبھی یودھا شہید ہو چکے تھے۔ تب اکیلے امام حسین کی اکیلے بچے تھے۔ باقی کچھ مہلائیں، جن میں ایک آپ کی یعنی حضرت امام حسین کی بیوی تھی، وہ تمبو میں تھی۔ تبھی اچانک ان کو اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی آواز سنائی دی، جو کہ 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ان کا بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ ان کی ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی تھی، جس کی وجہ سے دودھ بھی نہیں پلا پا رہی تھی۔ آپ حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کربلا میں لے گئے۔ انہوں نے یزید کی سینا کو اپنے بیٹے کو تھوڑا پانی پلانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا اور آپ کے بیٹے کے اوپر تیر سے وار کر دیا، جس سے آپ کے بیٹے کی اسی وقت موت ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یزید کی سینا نے بھی حضرت امام حسین کو بہت بری طرح سے قتل کر دیا۔ امام حسین نے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا، جس کا نام ذوالجناح تھا، وہ تمبو میں آیا، جس کے جسم پر خون کے نشان تھے۔ وہ زخمی بھی تھا۔ تمبو میں آتے ہی وہاں موجود مہلائیں سمجھ گئی تھی کہ حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے گھوڑے ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کوئی ذکر یا کوئی ثبوت کتابوں میں نہیں آیا ہے۔ یزیدیوں نے تلوار سے آپ کا مبارک سر کاٹ کر گلی محلے میں گھمایا تھا، اس کا جلوس نکالا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، سوائے یزیدیوں کے۔ خیر، امام حسین کی شہادت کا اسلام کبھی بھول نہیں سکتا۔ ان کی ہی یاد میں محرم کے مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے اور حضرت امام حسین اور اس کے پریوار کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کریں۔ محرم میں تعزیہ نکال کر ڈھول نگاڑے بجا کر یزیدیوں جیسا کام نہ کریں۔ جتنا ہو سکے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں اور امام حسین کی شہادت کو یاد کریں۔ اگر ہمارا یہ آرٹیکل آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔